بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زبان ہماری پہچان۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں اعضاء کی بناوٹ اور درستی کے حوالے سے قرآن کریم میں تسویہ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ الذی خلقک فسواک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعضاء کو درست اور برابر کیا۔ یعنی انسانی اعضاء ایک اندازے اور اٹکل کے طور پر نہیں، بلکہ ہر عضو اپنی جگہ بھرپور افادیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس عضو کا انسانی جسم میں اسی خاص مقام میں ہونا ہی انسان کے لیے مفید اور بہتر ہے۔ انہی اعضاء میں ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے، جو انسانی کردار کی لفظی ترجمانی کرتی ہے۔ قرآن کریم سورہ رحمان میں علمہ البیان کہہ کر اس نعمت کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو قوت بیان اور قوت گویائی عطا کی۔ عجیب بات ہے کہ انسان ذہن جو سوچتا ہے، اس سوچ کا اظہار سیکنڈوں سے بھی کم درجے میں زبان پر الفاظ کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن ایک اصول قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس موقع یعنی میدان حشر پر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ تکاثر۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ نعمت مفت میں بن مانگے ملی تو احسان فراموش بن کر جیسے چاہا اس کا استعمال کر لیا، بلکہ انسان سے اس بات کا بھرپور تقاضا ہے کہ وہ اس نعمت پر عملی شکر کا مظاہرہ کرے، جس کی صحیح صورت یہ ہے کہ اس نعمت کا جیسا استعمال کرنے کا حق ہے ویسا استعمال کرے۔ اسی لیے زبان جیسی عظیم نعمت دے کر اس کے تقاضے بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ انسان کے فقط الفاظ کا تعلق نہیں، بلکہ یہ انسانی کردار کی آئینہ دار ہے، اور بہت سے نیک و بد اعمال کا بھرپور تعلق اس زبان کے ساتھ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تقریباً 20 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق زبان سے ہے، مثلاً جھوٹ، گالی، غیبت، طعنہ، تمسخر، چغلی، عیب جوئی، ناشکری، بدگوئی، لعنت، ملامت، فضول گوئی، شرک، کثرت کلامی، بہتان، تکبر وغیرہ جیسی تمام روحانی بیماریوں کا زبان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الفاظ کی پہرہ داری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، ان الفاظ کو ایک حاضر باش فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر اعمال کو محفوظ کرنے والے معزز فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ انفطار میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احتیاط سے بولو، کیونکہ انسانی الفاظ ہوا میں اڑ کر ضائع نہیں ہو رہے، لہٰذا طویل گفتگو تو اپنی جگہ، تمہارے منہ سے نکلنے والے 2-4 الفاظ بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ انسان اپنی گرفت سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گفتگو کے دوران کسی کے سامنے وائس ریکارڈر رکھا جائے تو چرب زبان انسان بھی اپنے الفاظ کو تول کر اور بنا سنوار کر منہ سے نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حافظین کا ذکر فرمایا کر سمجھا دیا کہ اگرچہ تمہارے سامنے کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر چاق و چوبند فرشتے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔